یہاں تک سورہ بقرہ کی 35 رکوع پورے ہوئے ہیں، اور اب سورہ بقرہ کے 36ویں رکوع سے یعنی آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 283 تک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مالی معاملات سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کے فضائل کا بھی بیان ہے، اور اس کی قبولیت کی شرائط کا بھی بیان ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آیت الکرسی سے پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی انفاق کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو۔ اب اسی انفاق کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں اس کے فضائل کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی شرائط کا بھی بیان ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں انفاق کی جو ضد ہے یعنی سود، اس کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔
چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنا بنا چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا ہے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہے۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جس کے اندر ساری بھلائی کے کام آ گئے، کسی غریب کی مدد کر دینا، یتیموں بیواؤں کی مدد کر دینا، یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، یا کوئی ایسی صدقہ جاریہ پیدا کر دینا کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، کوئی مسجد بنا دینا، کوئی شفا خانہ بنا دینا، کوئی کنواں لوگوں کے لیے کھود دینا، کوئی ایسا انتظام کر دینا جس سے لوگ مستقل طور پر پانی حاصل کرتے رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں ان سب میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو وہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یعنی مثال یہ دی ہے کہ جیسے ایک کاشتکار اگر زمین میں دانہ ڈالتا ہے، ایک دانہ ڈالا تو دانہ تو ایک ہی ڈالا تھا، لیکن جب اس کی اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی تو اس کے نتیجے میں اس سے پودے نکلے، پودے پیدا ہوئے، اور پودے گندم کے پودے، اس میں 7 بالیں ہیں، یعنی 7 خوشے ہیں، اور ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ تو اس طرح تھا تو ایک دانہ لیکن اس نے 700 دانے پیدا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اگر کوئی شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب 700 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایک ایسے دانے کی مثال ہے جیسے کہ انبتت 7 سنابل، جس نے کہ 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ، ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی شاید اشارہ اس طرف ہے کہ یہ 700 گنا ثواب ملنا، یعنی 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کا 700 گنا ثواب ملنا، یہ تو ایک معمول کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس کے لیے چاہے اس سے کئی گنا اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ چونکہ وسعت والا ہے اس لیے اس کو 2 گنا، 4 گنا، 6 گنا، 10 گنا، 700 گنا، 1000 گنا
کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ علم رکھتا ہے کہ کس کا مال کتنے اخلاص کے ساتھ کن آداب کے ساتھ خرچ ہوا ہے، تو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا ہے کہ کیا کیا شرائط ہیں اس صدقے کے یا اس انفاق کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی، کیا شرائط ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو پہلے مثال دی ہے گندم کے دانے کی، اس سے کچھ شرائط اس سے بھی نکل رہی ہیں، اور اس کی تفصیل حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانہ گندم کی مثال کی صورت میں جو بیان فرمایا ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک گندم کے دانے سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو، اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا، ایک دانہ بھی نہ نکلے گا، یا پھر ایسا ابار آور نہ ہوگا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جائے۔ اسی طرح عام نیک کاموں اور خاص طور سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مقبولیت اور اس پر زیادہ اجر ملنا، اس کے لیے بھی یہی 3 شرطیں ہیں۔ چنانچہ ایک شرط یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ تو حلال ہونا ایسا جیسے اگر حرام مال صدقہ کر رہا ہے تو حرام مال کو صدقہ کرنے سے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ خراب بیج زمین میں بویا، جب خراب بیج خراب ہے تو وہ کیا اگائے گا؟ تو اسی طریقے سے حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ خراب بیج ڈال دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام مال کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حرام مال وہ ہے کہ جس کا جو حقیقت میں کسی اور آدمی کا حق تھا اور آدمی نے وہ حق دبا رکھا ہے، اور وہ آدمی معلوم ہے جس کا حق دبایا گیا ہے، تو جب تک اس کو حق واپس نہ پہنچائے اس وقت تک اس کے لیے یہ مال حرام ہے۔ اب اگر اس سے صدقہ بھی کرے گا تو کوئی ثواب نہیں، ادنا ثواب نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہے، کیونکہ جس کو پہنچانا چاہیے تھا اس کو نہیں پہنچایا اور ایک صدقہ کرنا شروع کر دیا، تو الٹا گناہ ہوگا بجائے ثواب ملنے کے۔ دوسری قسم مال حرام کی وہ ہوتی ہے کہ وہ ہے تو حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا، لیکن جو اس کا اصل حقدار ہے وہ معلوم نہیں یا اس تک پہنچانا ممکن نہیں، تو ایسے مال کو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن صدقہ بغیر نیت ثواب کے، یعنی ایک تو حلال مال کے صدقے کا جو ثواب ہوتا ہے اس ثواب کی نیت کر کے نہیں کرنا، بلکہ یہ مال حرام میرے پاس آ گیا ہے، ایک نجاست آ گئی ہے، گندگی آ گئی ہے، اس گندگی اور نجاست سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، تو یہ صدقہ جائز ہے۔ اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر خود خرچ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اس کو دوسرے کو دے دیا گیا ہے، تو اس اطاعت کا ثواب ملنا بھی کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ اس اگر فرض کرو وہ شخص مثلا سود کی رقم ہے اور جس سے سود لیا گیا اس تک پہنچانا ممکن نہیں ہے، تو اب یہ جو سود کی رقم آ گئی ہے اس کو ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ بچائے انسان کھا پی کے ختم کر دے، ظاہر ہے وہ حرام ہوگا، گناہ ہوگا، اور ایسا ہوگا جیسے آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے اپنی جان چھڑاؤں تو کسی غریب کو وہ صدقہ کر دے، جو غریب کو صدقہ کرے گا تو اس سے اپنی جان چھوٹ گئی۔ اب یہ غریب کو صدقہ کرنا ظاہر بات ہے کہ چونکہ گناہ سے بچنے کے لیے ہے، تو اس لیے
اطاعت خداوندی کا اس پر ثواب ملنے کی توقع رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اور جس شخص کو دیا گیا ہے صدقہ وہ اگر غریب آدمی ہے اس کے لیے وہ حلال ہے، حلال طیب ہے، یعنی وہ اس کے لیے حرام تھا کیونکہ اس نے سود کا پیسہ حاصل کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کسی غریب کو صدقہ کیا تو غریب کے لیے اس کا لینا بھی جائز اور اس کا کھانا بھی جائز، اور وہ اس کے لیے مکمل طور سے حلال طیب ہے. اس میں اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور در حقیقت یہ جو صدقہ ہو رہا ہے یہ اس مال کے اصل مالک کی طرف سے ہو رہا ہے. اصل مالک جس کا وہ حق تھا اس کو چونکہ نہیں پہنچایا گیا تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو گیا، اور انشاءاللہ اس اصل مالک کو اس کا ثواب پہنچے گا، صدقے کا ثواب پہنچے گا. تو اب جو غریب کو مل رہا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں غریب کے لیے کہ اس کو لے اور استعمال کرے. تو اس لیے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ آدمی حرام مال سے نہ کرے بلکہ حلال مال سے کرے. دوسرا یہ کہ خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو. بدنیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ کاشتکار نے بیج تو اچھا ہے اس کے پاس زمین میں ڈالنے کے لیے، لیکن اس کو کاشتکاری کا فن نہیں آتا، تو اس صورت میں اگر وہ بیج ڈالے گا بھی تو اس سے کچھ نکلے گا نہیں، یا ایسی طریقے سے ڈالے گا کہ اس سے بجائے 700 دانے نکلنے کے تھوڑے سے نکل آئے، 5-10 نکل آئے، کیونکہ وہ ناواقف اور اناڑی تھا. تیسری بات یہ کہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو اور غلط جگہ پر خرچ نہ ہو، نااہل پر نہ ہو، ورنہ ضائع ہو جائے گا. جیسے کہ بیج تو اچھا ہے اور کاشتکار بھی ماہر ہے، لیکن اگر وہ زمین کے اندر ایسی زمین میں ڈالتا ہے جو بنجر ہے، بنجر زمین ہے، یعنی وہ اگانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، ایسی شور زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر صدقہ کسی نااہل کو دے دیا جائے جو مستحق نہیں ہے اور وہ اس کو فضول اڑا کر ختم کرے تو اس صورت میں بھی یہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ تو اس کی مثبت قسم کی شرائط تھی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منفی شرائط یہ بیان فرمائی ہے کہ صدقے کے قبول کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو صدقہ کیا جا رہا ہے یا جس نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو اس پر اپنا احسان نہ جتایا جائے، احسان نہ جتایا جائے اور نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے. اب ایک آدمی نے صدقہ تو دیا اور کسی غریب کی مدد کی، لیکن صبح شام اس کے اوپر احسان توڑتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا. تو یہ اس کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے اور یہ بات واقعے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہذا تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو. اگر تم نے کسی غریب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مال دیا ہے تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے جو تمہیں کرنی ہی چاہیے تھی، تمہارا فریضہ تھا. دوسری بات یہ کہ آدمی کے مال میں جو غریب لوگوں کا حق ہے، قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی تمہارا احسان نہیں. اگر تم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہو یا صدقہ بھی دے رہے ہو تو وہ در حقیقت تمہارے مال میں ان کا حق تھا جو تم ان کو پہنچا رہے ہو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے ایسے لوگوں کا جو ضرورت مند ہو اور محروم ہو. تو اس لیے تم اگر کسی کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اپنا ایک فریضہ ہے جو ادا کر رہے ہو، لہذا اس پر احسان جتانے کے کیا معنی. تو احسان اگر جتاؤ گے تو اس سے صدقہ جو ہے اس کا ثواب جاتا رہے گا. دوسرا یہ کہ تکلیف پہنچاؤ. تکلیف پہنچانے کے معنی یہ ہے کہ صدقہ تو دے دیا لیکن اب اس سے بیگار لے رہے ہیں، اس دباؤ میں کہ میں نے تمہیں صدقہ دیا تھا لہذا تم میرے یہ کام کرو، میری فلاں خدمت انجام دو، یا اس کو
اور کسی طرح زبان سے ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ایذا کے اندر داخل ہیں۔ تو صدقے کے ساتھ اگر احسان جتلانا ہو اور ایذا ہو تو یہ اس صدقے کو خراب کر دیتی ہے، اس کا فائدہ اور اس کا جو اجر تھا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ کہ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے تو اس پر نہ پیچھے لاتے ہیں کوئی احسان، اس کے پیچھے نہ احسان لاتے ہیں، ولا اذى، اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو لہم اجرہم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ اور ثواب کیا ہوگا کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی انہیں غم پہنچے گا۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے کئی جگہ قرآن کریم میں استعمال فرمایا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو جنت ہی کے لیے خاص ہے۔ دنیا میں انسان کتنا ہی مالدار ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب منصب ہو، لیکن اس کو خوف اور غم سے چھٹکارا نہیں۔ یعنی کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے جس پر غم ہوتا ہے، اور خوف آئندہ کا ہوتا ہے، یعنی مستقبل کا، کہ آئندہ میرے ساتھ کہیں یہ واقعہ نہ پیش آ جائے، یہ واقعہ پیش نہ آ جائے۔ تو کوئی انسان ان دو چیزوں سے دنیا میں مستثنا نہیں، اس کو کبھی نہ کبھی مستقبل کا خوف بھی لگا رہتا ہے اور ماضی کا غم بھی ہوتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو یہ خصوصیت عطا فرمائیں گے کہ نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا، کوئی خوف ہوگا کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ یہ بذات خود اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کیونکہ یہ خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا کے اندر نعمتوں کی لذت کو بھی مقدر کر دیتی ہیں۔ اگر فرض کرو کہ سارے عیش و آرام میسر ہیں لیکن دل میں ایک غم کا کانٹا چھپا ہوا ہے یا آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے، تو وہ اس جو نعمتیں میسر ہیں ان کی لذت مکمل طور سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں ایک تکدر پیدا رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر جب چونکہ نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، تو اب جو بھی نعمت ملے گی اس کی مکمل لذت حاصل ہوگی، مکمل اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو وہ عطا فرما دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم احسان جتلانے کا دل میں جذبہ پیدا کر لیتے ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ نہ دو اور کوئی بھلی بات کہہ دو ان سے۔ تو فرمایا قول معروف و مغفرت، کوئی بھلی بات کہہ دینا اور مغفرت اور درگزر کرنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے۔ خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے کہ یتبعها اذی، جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی تم نے اگر کسی غریب کو کوئی پیسے تو دیے لیکن بعد میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یا کوئی اس کے ساتھ ایسی دل آزاری کا کلمہ اس کو کہہ دیا یا اپنا احسان جتایا، تو فرمایا کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم اس کو کچھ نہ دیتے اور کوئی بھلی بات کہہ دیتے کہ بھئی میں اس وقت معذرت خواہ ہوں، معاف کر دیجیے گا، میں اس وقت دے نہیں سکتا، اس طرح کی بات کوئی کہہ دیتی۔ وہ مغفرتن، اور درگزر کرتے، یعنی اس کے اگر فرض کرو کہ وہ مانگنے میں اصرار سے کام لے رہا تھا تو ایسے میں آدمی کو غصہ آتا ہے، تو اس غصے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے درگزر سے کام لینا کہ بھئی حاجت مند ہے بیچارہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہے، تو درگزر سے کام لے کر کوئی اچھی بات کہہ دینا، بجائے اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے، جھڑکنے کے، اس کے بجائے اس کو کوئی اچھی بات کہہ کر رخصت کر دینا کہ بھئی معاف کرو، میں اس وقت دینے کا میرا ارادہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اس طرح کی بات کہہ کر اس کو اگر تم واپس کر دو تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پیسے تو دو لیکن بعد میں اس کو احسان جتا کر تکلیف پہنچاؤ یا اور کسی طرح تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت پرتوار ہے۔ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بتلا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اچھی بات کہنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے ان صدقات کی۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے صدقات سے بھی، تمہارے انفاق سے بھی۔ حلیم ہے، بردبار ہے، چونکہ بردبار ہے لہذا تمہاری ان حرکتوں پر ابھی فوری طور سے تمہیں سزا نہیں دے رہا جو تم بعض اوقات اور صدقات کو برباد کرنے کے لیے کرتے ہو، لیکن آخرت میں جا کر تمہیں اپنے اچھے اور برے سارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مزید تاکید کے ساتھ زیادہ واضح لفظوں میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اور پھر ساتھ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اس شخص کی طرح نہ بنو کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے خرچ کرتا ہے۔ یعنی یہ تیسری چیز بتا دی کہ صدقے کو باطل کرنے والی چیز جس طرح احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا ہے، اسی طرح نام و نمود اور دکھلاوا بھی صدقے کو باطل کرنے والی چیز ہے۔ تو جو شخص اللہ پر یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس کا جو صدقہ ہے وہ محض دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، نام و نمود کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بجائے فائدہ پہنچنے کے، بغیر بجائے ثواب ملنے کے، الٹا اس کے لیے نقصان دہ اور گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے بار بار جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس کے پیش نظر ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، صبح شام کی زندگی میں، کتنی مقامات پر ہم نام و نمود اور دکھاوے کی وجہ سے کام کرتے ہیں، خاص طور پر ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی غمخواری اور ہمدردی کے سلسلے میں بکثرت یہ بات دل میں آ جاتی ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں گا تو میری معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ بکثرت یہ بات دل میں آتی ہے کہ دوسرے نے چونکہ کیا تھا تو مجھے بھی اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے، یا ورنہ میری ساکھ پر برا اثر پڑے گا، لوگوں کے اندر میری شہرت خراب ہوگی۔ تو یہ سب تصورات جو ہیں دکھاوے کے اور نام و نمود کے، خاص طور پر تقریبات کے موقع پر جو ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں آج کل، تو اس میں یہ دکھاوا بڑی حد تک مقصود ہوتا ہے۔ تو اس دکھاوے کی وجہ سے اس ہدیے تحفے کا ثواب جاتا رہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اس کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہو۔ لہذا اپنے طرز عمل کو اس طرح سنوارنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہم کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں اور نام و نمود اور دکھاوے کی غرض سے نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں اس شخص کی جس نے کہ صدقہ تو کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، لیکن یا تو احسان جتا کر اس کو باطل کر دیا، یا تکلیف پہنچا کر ضائع کر دیا، یا نام و نمود اور دکھاوے کی وجہ سے اس کا ثواب جاتا رہا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک چٹان ہے، چکنی چٹان کے اوپر اگر کوئی بیج ڈالا جائے تو اس پر کبھی بھی پھل نہیں آتا، وہ وہاں پر کوئی نباتات پیدا نہیں ہو سکتی چکنے پتھر کے اوپر۔ فرض کرو کہ اس چکنی چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، لیکن مٹی کے نیچے وہی چکنی چٹان ہے۔ تو اب اگر فرض کرو کہ کوئی شخص اس چٹان کے اوپر بیج ڈال دے کوئی،
اور بارش بھی برسے اس کے اوپر، تو بارش برسنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جو مٹی پڑی ہوئی تھی وہ مٹی بہہ جائے گی، اس کے ساتھ اگر بیج ڈالا ہے تو وہ بھی بہہ جائے گا، اور جو چکنی چٹان ہے اس کے اوپر کوئی تغیر واقع نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی بوٹی اگ سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چسنی چٹان، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر زور کی بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ بارش اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے، یعنی اس کا کچھ فائدہ یہ نہیں ہوا، بارش بھی پڑی لیکن بارش کے نتیجے میں کوئی نباتات نہیں ہوگی، کوئی اس میں بڑھوتری پیدا نہیں ہوئی۔ تو ایسے ہی جو صدقہ نام و نمود کے لیے کیا گیا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ بیج ڈال دیا گیا یا مٹی ڈال دی گئی ایک چکنی چٹان کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر احسان جتانے کے نتیجے میں اور تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں وہ بارش برسی اور وہ اس کو بہا کر لے گئی، اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوا۔ واللہ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، یعنی جو کمائی کی تھی صدقے اور انفاق سبیل اللہ کے ذریعے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، ان کو ہاتھ نہیں لگی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ آگے مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جو صدقہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے خاطر، نام و نمود بھی مقصود نہیں ہوتی، دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، اور احسان بھی نہیں جتاتے اور کوئی کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے کہ باغ ہو کسی ٹیلے پر واقع ہو، وہ ٹیلا جس میں اگانے والی مٹی موجود ہو، ایسے ٹیلے پر واقع ہو، تو اس پر اگر زور کی بارش برسے تو دگنا پھلائے گا، اگر زور کی بارش نہ بھی برسے تھوڑی تھوڑی پھواری پڑ جائے تو بھی اپنا پھل دینے سے وہ باز نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح جو صدقہ اس طرح کیا جائے گا تو صدقے کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچے گا، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے اندر یہ پختگی پیدا کر رہے ہیں کہ میں اپنے اندر ہمیشہ ہر کام کے اندر اخلاص پیش نظر رکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہی خرچ کروں، اور جو کام کروں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کروں، اور اس عادت میں میری پختگی پیدا ہو جائے۔ تو ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کمثل جنت بربوہ، جیسے ایک باغ ہو ایک ٹیلے پر، ربوہ کے معنی ٹیلا، اصابہا وابل، جس کو کہ زور کی بارش اس کے اوپر پہنچی، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس نے اپنا پھل دوگنا دیا، فإن لم یصبھا وابل، اور اگر کوئی زور کی بارش میں نہ برسے، فطل، تو ہلکی پھوار ہو تو بھی کافی ہو جاتی ہے اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مؤثر انداز میں یہ نصیحت فرما رہے ہیں صدقہ کرنے والوں کو کہ تم مال تو خرچ کر ہی رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، لیکن اس بات کا اہتمام کرو کہ کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہ لگے جو اس صدقے کو خراب کرنے والی ہو، اس لیے کہ
اگر فرض کرو تم خرچ کرتے چلے گئے ان شرائط کو مد نظر رکھے بغیر خرچ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ تمہاری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، امید تو یہ لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں پہنچ کر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، اور جو کوئی صدقہ کیا تھا وہ سب اس کو ہم نے خود ہی اپنے احسان جتانے سے، تکلیف پہنچانے سے، ریاکاری سے خراب کر دیا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے گا ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل کھجور کا باغ، واعناب اور انگوروں کا باغ، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں، یعنی شاندار باغ بنایا ہے، کھجوریں بھی ہیں اس میں، انگور بھی ہیں، اور نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے پاس اس باغ میں صرف کھجور انگور ہی نہیں، ہر طرح کے دوسرے پھل بھی موجود ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ پہنچا، زندگی بھر وہ باغ لگایا اور باغ لگا کر اس پر محنت کی اور شاندار باغ تیار کیا، اور یہ خیال تھا کہ بڑھاپے میں یہ باغ مجھے کام دے گا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، بڑھاپا آ پہنچا اور اس کے کمزور اولاد ہے، کمزور اولاد ہے جو خود کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب اس نے تو یہ امید باندھی ہوئی تھی کہ میری اولاد تو کمانے کی صلاحیت رکھتی نہیں، لیکن وہ جو میں نے باغ اگایا تھا، اس باغ کی پیداوار ہی میرے بڑھاپے کا سارا سامان ہوگی، اور مجھے کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مجھے یہ پیداوار فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ بیٹھا، فیہ نار، جس میں آگ تھی، فاحترقت، جس کے نتیجے میں پورا باغ جل گیا۔ جب جل گیا تو جس چیز کے اوپر امیدیں باندھے بیٹھا ہوا تھا کہ بڑھاپے میں میرے لیے سہارا بنے گی، وہ چیز ہی تباہ ہو گئی۔ ایسے ہی وہ شخص جو صدقہ کرتا تو رہا، لیکن ان کی شرائط کے بغیر، نام و نمود کی خاطر، ریاکاری کی خاطر، دکھاوے کی خاطر وہ یہ کرتا رہا، تو امید تو باندھے بیٹھا تھا کہ مجھے صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن ان چیزوں کے نتیجے میں ایسا ہو گیا جیسے کہ باغ کو آ کر بگولا، ایک آتشی بگولا آ کر باغ کو جلا ڈالے۔ اسی طرح اس کے صدقات کو، اس کے نام و نمود کے خیال نے اور احسان جتانے نے اس کو جلا ڈالا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم ایسے بن جاؤ؟ ایود احدکم، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اس کا یہ انجام ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، لہذا تم ان چیزوں سے بچو جو تمہارے صدقات ضائع کرنے والی ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور سے کام لو۔